لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ کیا ہمارے ایمان کی ڈپینڈنسی اس عقیدے پر ہے کہ آپ امام مہدی ہیں اس لیے ہم مان رہے ہیں، تو یہ بات ہرگز غلط ہے۔ ہم ان جیسے نہیں ہیں جن کے لیے حضور نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ہم اگر علی کے دور میں ہوتے، محمد رسول اللہ نہ بھی کہتے، تب بھی علی ہمارا مولا ہوتا۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ تو میں شیعہ ہوں بچپن سے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ایک الگ تصور بتایا گیا ہے، اس لیے میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے آپ سے جو معجزات بھی کسی سے نہیں ملے، بتا دیجئے امام مہدی بدلہ کیسے اور کس صورت میں لیں گے؟ دیکھو بیٹے، ہم سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی جو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ ہماری محبت، ہماری عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جو قرآن شریف میں، احادیث میں، اقوال ائمہ اہل البیت میں روایات آئی ہیں، ان روایات کی روشنی میں کم و بیش 80% جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں روایات میں، احادیث میں، قرآن میں، سرکار میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی کو ہمارا امام مہدی ماننا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم محبت میں، جذبات کی رو میں بہہ کر ان کو امام مہدی مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان کا جو درجہ ہے اور ہمارا جو تعلق سرکار گوھر شاہی سے ہے، وہ اتنا پوتر ہے، اتنا مبارک ہے کہ ان مرتبوں کا محتاج نہیں۔ ہمارے نزدیک سرکار گوھر شاہی کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ آپ امام مہدی ہیں، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام مہدی کے مرتبے کو سرکار گوھر شاہی کے نالین کی خاک لگی ہے تو اس کو چار چاند لگے ہیں۔ ہم نے مان لیا ہے اس لیے کہ ہم کافر نہیں ہیں، جو حق ہے اس کو ہم نے مان لیا ہے۔ لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ کیا ہمارے ایمان کی ڈپینڈنسی اس عقیدے پر ہے کہ آپ امام مہدی ہیں اس لیے ہم مان رہے ہیں، تو یہ بات ہرگز غلط ہے۔ ہم ان جیسے نہیں ہیں جن کے لیے حضور نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ہم اگر علی کے دور میں ہوتے، محمد رسول اللہ نہ بھی کہتے، تب بھی علی ہمارا مولا ہوتا۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، رسول اللہ کی حدیث سن کے جس نے علی کو مولا مانا، اس نے تو محمد رسول اللہ کو در حقیقت مانا ہے، علی کو کہاں مانا ہے؟ لیکن ہمارا ایمان کچھ اور ہے۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور نہ بھی کہتے کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، نہ بھی کہتے تب بھی ہمارے نزدیک وہ مولا ہیں۔ کیوں ہیں مولا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو باطنی تعلیم اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، وہ باطنی تعلیم حضور نے تو دی نہیں کسی کو۔ حضور تو شریعت کی تعلیم بتا کے چلے گئے۔ اس تعلیم کا اجراء، اس تعلیم کا فتح، کھلنا، وہ تو مولا علی کے ذریعے ہوا ہے۔ نور نبوت کا اخراج زبان صلی اللہ سے نہیں، زبان علی سے ہوا ہے۔ اسی لیے مولا علی نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا مولا ہے، اور وہ تو پورے قرآن کا باطنی علم سکھا رہے ہیں، پھر بھی مولا نہیں مانو گے، حضور کا انتظار کرو گے کہ وہ کہیں کہ تمہارا یہ بھی مولا ہے۔ ہمارا ایمان حدیث کی بے ساکھیوں پر نہیں چلتا۔ ہمارا ایمان تمہارے ایمان کی طرح لنگڑا لولا نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ کہیں تو ہی مانے، ہمارا سینہ گواہی نہ دے، کیونکہ ہزاروں حقائق ایسے ہیں جو زبان مصطفیٰ سے نہیں نکلے۔ لیکن کیا تم باطنی طور پر اندھے ہو؟ تمہیں محسوس نہیں ہوتی ان کی مولائیت؟ تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ فاطمہ کون ہے، حسین کون ہے، حسن کون ہے، علی کون ہے؟ اگر تمہارا باطن گواہی نہیں دیتا ہے
تو کہاں کے شیعہ ہو تم؟ چاہنے والا وہ ہے جو بغیر کسی غرض کے چاہتا ہو، بغیر کسی وحی کے چاہے، بغیر کسی قرآن کے چاہے، بغیر کسی حدیث کے مولا چاہے۔ چاہنے والا تو وہی ہے۔ انہوں نے کہا جی مولا، ہاں جی آپ ہمارے مولا ہیں۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں روز کار چلا رہا ہوں اور آپ کبھی اس پر یقین نہیں کرتے کہ یہ کار چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ندیم بھائی نے کہا جی یونس صاحب کے پاس کار ہے، وہ چلاتے ہیں۔ ہاں جی ان کے پاس کار ہے، اور روز جو آپ مجھے چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تب آپ کو خیال نہیں آیا؟ ان کے کہنے کا انتظار کر رہے ہیں تو ادباً مان لیا نا۔ اگر تم کو بھی مولا علی کے سینے کا فیض اور علم ملتا تو محمد رسول اللہ کی حدیث کے انتظار میں نہ رہتے کہ وہ مولا کہیں تب مانیں گے۔ مولا تو مولا ہوتا ہے، مولا کا رنگ بتا دیتا ہے کہ وہ مولا ہے۔ مولا علی حدیث نبی کے محتاج نہیں ہے۔ جو باطنی علم مصطفیٰ کے سینے میں بذریعہ وحی الہی آیا، وہ علم مصطفیٰ کا مصطفیٰ کی زبان سے ادا نہیں ہوا، اس کے لیے اللہ نے مولا علی کا انتخاب بذریعہ ولایت کیا۔ بھائی حضور نے کون سی حدیث میں بتایا ہے باطنی علم کے بارے میں؟ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ مجھے حضور پاک سے 2 طرح کے علم عطا ہوئے، ایک تم کو بتا دیا ظاہری علم، اگر دوسرا علم تم کو بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو کدھر ہے وہ علم جس کو قتل کر دے؟ اگر ابو ہریرہ کو یہ خدشہ تھا کہ دوسرا علم بتانے سے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر آپ جان لیں کہ مولا علی کی شہادت کیوں ہوئی ہے۔ اس کو تو یہ خدشہ تھا کہ میں نے وہ علم بتا دیا تو قتل کر دیا جائے گا، مولا علی تو وہ علم دینے والے ہیں۔ بیٹے جاؤ اپنے شیعہ علماء میں اور یہ پوچھو کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے کہ علی مولا ہیں تو کیا ہم مانتے؟ پھر واپس آنا۔ یہ کس نے سکھایا ہم کو؟ بے غرض محبت۔ اور سچ بتاؤں، ہو سکتا ہے تکلیف بھی ہو تمہیں، ہمارا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم گوہر شاہی کی مخلوق ہیں۔ تب حقیقت بتا رہے ہیں مولا علی کی۔ اب بتاؤ یہ علم دینے والا کون ہوگا؟ وہ علم دینے والا کون ہوگا جس نے مٹی کے انسانوں کو ایسی سوچ عطا کی کہ جو علی کی مولائیت پر حدیث نبی کے انتظار میں نہیں ہے، کہ حضور فرمائیں کہ یہ تمہارا مولا ہے تب مانیں۔ ہم اندھے ہیں باطنی طور پر، ہمارے قلب کے اندر کوئی حرارت زیست نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں ان کی حدیث کا۔ یہ تعلیم گوہر شاہی ہے جو مولا علی کی مولائیت کو ماننے میں حدیث نبی کی محتاج نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس دین کا آغاز علی علیہ السلام سے کیا، اور جب وہ قتل ہو جائیں گے تو وہ فاسد ہو جائے گا، اور امام مہدی کے علاوہ کوئی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ جب مولا علی کی شہادت ہو جائے گی تو دین فاسد ہو جائے گا۔ کس نے کہا یہ؟ رسول اللہ نے۔ جب مولا علی کی شہادت ہو جائے گی تو یہ دین فاسد ہو جائے گا، اور مولا علی کی شہادت کے بعد جب یہ دین فاسد ہو جائے گا تو اس دین کو کوئی نہیں سدھار پائے گا سوائے امام مہدی کے۔ اس کے اندر تو سارے ائمہ اہل بیت آ گئے، کوئی نہیں سدھار پایا، اور امام مہدی اب سدھار رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ تم دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، آ جاؤ، ذکر قلب لو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو بھلے تمہارا کوئی بھی فرقہ ہو، اللہ کا نور تمہارے دل میں چلا جائے گا۔ جب اللہ کا نور تمہارے دل میں چلا گیا پھر کبھی بھی نہیں کہو گے میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یہی کہو گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ پھر امام مہدی تو ایک لوکلائزڈ مرتبہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہی ذات ہے جس کو سناتن دھرم والے کال کے اوتار کے روپ میں جانتے ہیں، یہی ہے
جس کا یہودیوں کو بھی انتظار تھا. یہی ہے مشائخ، یہی ہے مسیحا عالم. ہر دین نے یہ سمجھا ہے ہمارا مہدی آئے گا سب کو قتل کر دے گا، صرف ہماری بادشاہت ہوگی. ہندوؤں کو کال کی اوتار کے بارے میں عقیدہ ہے سب کو مار دے گا، صرف ہندو کی حکومت قائم ہوگی. یہودیوں کا یہ ہے کہ مسیح آئے گا سب کو مار دے گا، صرف یہودیوں کی قائم ہوگی. اور جو واقعتاً کال کی اوتار ہے، مہدی ہے، مسیحا ہے، وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں ان کا بھی ہوں، میں ان کا بھی ہوں، میں ان کا بھی ہوں. مارنا مرانا نہیں ہے، تم سب بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا. ابھی تمہاری دشمنی آئے نا، جب تمہارے دل میں اللہ چلا گیا، سکھ کے دل میں بھی اللہ، مسلم کے دل میں بھی اللہ گیا، ہندو کے دل میں بھی اللہ گیا، عیسائی کے، یہودی کے بھی گیا. تو دلوں میں جب اللہ چلا گیا نفرتیں نکل جائیں گی نا، شیطان بھاگ جائے گا نا، تم سب ایک ہو جاؤ گے. دین مختلف ہیں لیکن اللہ تو ایک ہے نا. امام مہدی کسی کو دین سکھا ہی نہیں رہے نا، امام مہدی لوگوں کو اللہ کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تو ایک ہی ہے. اسلام الگ ہے، یہودیت الگ ہے، عیسائیت الگ ہے، سکھ ازم الگ ہے، سناتن دھرم الگ ہے، لیکن تم سب کا اللہ تو ایک ہی ہے نا. تو امام مہدی دھرم کو نہیں، اللہ کی طرف تم کو لے جا رہے ہیں. اللہ کے اوپر تو سب کا یقین ہے. ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے، ان کا دین بھی مونوتھیسٹ ہے، ایک اللہ کو ماننے والا. سکھ بھی کہتا ہے ایک اومکار، اونلی ون گاڈ. مسلم بھی کہتا ہے قل اللہ احد. یہودی بھی کہتا ہے اللہ ایک ہی ہے. عیسائی کا بھی یہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. جب تم سب کا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ایک ہے، تو جب تمہارے اندر اللہ کا نور آ گیا پھر تم لڑائی جھگڑا کرو گے؟ کبھی نہیں کرو گے نا. یہ امام مہدی کی تعلیم. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نظر زلزلائے عالم افکار. یہ باتیں پہلے تم نے سنے نہیں ہوں گے نا. اب تمہارے ایوان میں زلزلہ آ گیا نا. بھئی ایوان میں زلزلہ آئے گا ہی نا. کسی شیعہ کے بچے میں اتنی ہمت ہے جو کہے کہ مولا علی کی مولائیت کو ماننے کے لیے محمد رسول اللہ کی حدیث کا محتاج نہیں ہوں. ہے تو کہہ کے دکھاؤ. ہمارے نزدیک تو محمد رسول اللہ اور مولا علی ایک کوائن کے دو سائڈز ہیں. ادھر دیکھو تو مصطفیٰ، ادھر دیکھو تو مولا علی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ مولا علی کو اللہ نے اسی نور سے بنایا جس نور سے حضور پاک کو بنایا تھا. اور کیا کریں گے اب؟ Amra TV, the place to connect with God.